آج ہم ایک بہت اہم قانون کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ پاکستان میں بچوں کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال سے جڑا ہے، دی گارڈینز اینڈ بورڈز ایکٹ 1890 کا۔ جی بالکل، بظاہر تو یہ پرانا لگتا ہے، 1890 کا ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے۔ ہاں، تو یہ بنیادی طور پر مائنرز یعنی نابالغ بچے اور ان کے گارڈینز، ان کے سرپرستوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ بالکل، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سرپرستی کے جو الگ الگ قانون تھے ان کو اکٹھا کیا جائے، ان میں ترمیم کی جائیں، اور یہ پورے پاکستان پر لاگو ہے۔ ہاں صحیح۔ اور یہ 1 جولائی 1890 سے نافذ ہے۔ تو آسان لفظوں میں اگر سمجھیں، یہ بتاتا ہے کہ نابالغ کون ہے۔ جی، نابالغ وہ ہے جو میجورٹی ایکٹ 1875 کے مطابق ابھی بالغ نہیں ہوا۔ اچھا، اور سرپرست؟ سرپرست وہ شخص جو بچے کی ذات یا جائیداد یا پھر دونوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور وارڈ وہ کون ہوا؟ وارڈ وہ نابالغ بچہ ہے جس کا کوئی سرپرست مقرر کیا گیا ہو۔ تو یہ تینوں تعریفیں اس میں واضح ہیں۔ جی، اور سب سے اہم بات، یہ قانون عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بچے کی فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے سرپرست مقرر کرے۔ سیکشن 7 ہے اس کا، یا کسی پہلے سے موجود شخص کو باقاعدہ سرپرست قرار دے۔ اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ عدالت کا کردار مرکزی ہے۔ تو اگر کسی بچے کے لیے سرپرست کی ضرورت پڑتی ہے تو عدالت میں درخواست کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں، کئی لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو خود سرپرست بننا چاہتا ہو۔ اچھا، پھر نابالغ کا کوئی رشتہ دار یا دوست بھی درخواست دے سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ضلع کا جو کلیکٹر ہوتا ہے وہ بھی اگر سمجھے کہ بچے کے مفاد میں ضروری ہے تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے۔ یہ سیکشن 8 میں بتایا گیا ہے۔ اوہ، یعنی صرف خاندان والے ہی نہیں؟ نہیں، دائرہ وسیع رکھا گیا ہے۔ درخواست عام طور پر متعلقہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دی جاتی ہیں۔ یہ سیکشن 9 میں ہے۔ ٹھیک، اور جب یہ درخواست عدالت میں آتی ہے تو عدالت کن باتوں کو سامنے رکھتی ہے فیصلہ کرتے وقت؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور عدالت اس کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ سب سے اہم چیز جو بار بار آتی ہے وہ ہے نابالغ کی فلاح و بہبود، ویلفیئر آف دا مائنر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے عدالت بچے کی عمر، اس کی جنس، مذہب، پھر جو شخص سرپرست بننا چاہ رہا ہے اس کی اہلیت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، بچے سے کیا رشتہ ہے، یہ سب دیکھتی ہے۔ اگر مرحوم والدین نے کوئی خواہش ظاہر کی ہو تو اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اگر بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ اپنی رائے دے سکے تو اس کی ترجیح کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ سیکشن 17 میں ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے کہ بچے کی رائے کو بھی سنا جائے۔ جی بالکل۔ کیا کوئی ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جب عدالت سرپرست مقرر نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ شاید ضرورت محسوس ہو رہی ہو؟ ہاں، کچھ مخصوص حالات ہیں جن کا ذکر سیکشن 19 میں ہے۔ مثلاً اگر نابالغ کی جائیداد پہلے ہی کورٹ آف وارڈز کے انتظام میں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاص سرکاری یا نیم سرکاری ادارہ سمجھ لیں جو بعض اوقات بڑی جائیدادوں کی نگرانی کرتا ہے۔ تو اگر وہ پہلے سے ملوث ہے تو عدالت مداخلت نہیں کرتی۔ صحیح۔ یا پھر اگر کوئی لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر عدالت کے نزدیک سرپرستی کے لیے نااہل نہیں ہے تو بھی الگ سے سرپرست مقرر نہیں کیا جاتا۔ سمجھ گئی۔ اور تیسری صورت یہ کہ اگر نابالغ کا والد زندہ ہے اور عدالت سمجھتی ہے کہ وہ سرپرستی کے لیے نااہل نہیں تو پھر والد ہی سرپرست رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ استثناء ہیں۔ اچھا، جب کوئی سرپرست مقرر ہو جاتا ہے تو اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں کافی واضح ہیں۔ سیکشن 20 کہتا ہے کہ سرپرست کا بچے کے ساتھ تعلق امانت داری کا ہے، فیڈیوشری ریلیشن۔ وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک، یعنی اعتماد کا رشتہ۔ بالکل۔ اب اگر وہ ذات کا سرپرست ہے، گارڈین آف دا پرسن، تو اس کے ذمہ بچے کی تحویل، اس کی کفالت، صحت، تعلیم، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یہ سیکشن نمبر 24 ہے۔ اور اگر جائیداد کا سرپرست ہو تو؟ اگر جائیداد کا سرپرست ہے، گارڈین آف دا پراپرٹی، تو سیکشن 27 کہتا ہے کہ اسے جائیداد کی دیکھ بھال ایسے کرنی ہے جیسے کوئی عام سمجھدار شخص اپنی جائیداد کی کرتا ہے، پوری احتیاط سے۔ صحیح۔ کیا وہ جائیداد کو اپنی مرضی سے بیچ سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے؟
نہیں، یہاں ایک بہت اہم پابندی ہے۔ سیکشن 29 کے تحت عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر سرپرست نابالغ کی غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین، مکان وغیرہ نہ تو بیچ سکتا ہے، نہ رہن رکھوا سکتا ہے، اور نہ ہی 5 سال سے زیادہ یا نابالغ کے بالغ ہونے تک جو بھی مدت کم ہو اس سے زیادہ کے لیے لیز یا کرائے پر دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا تحفظ ہے بچے کے لیے۔ جی بالکل، یہ مالی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سرپرستی ختم کب ہوتی ہے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کے خاتمے کی بھی وجوہات ہیں۔ سیکشن 39 میں بتایا گیا ہے کہ عدالت سرپرست کو ہٹا سکتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، بچے سے برا سلوک کرے، یا دیوالیہ ہو جائے، یا اس کا کوئی ذاتی مفاد بچے کے مفاد سے ٹکرانے لگے۔ یعنی کارکردگی اور کردار کی بنیاد پر۔ جی، اور اس کے علاوہ سیکشن 41 کے مطابق سرپرستی خود بخود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ سرپرست کی موت پر، اس کی برطرفی پر، جب عدالت اسے ڈسچارج کر دے، یا جب وارڈ یعنی بچہ بالغ ہو جائے۔ اچھا۔ اور اگر وارڈ لڑکی ہے تو اس کی شادی پر بھی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدالت اس کے شوہر کو سرپرستی کے لیے نااہل قرار نہ دے دے۔ ٹھیک ٹھیک، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 1890 کا قانون، گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ، ایک پورا نظام دیتا ہے۔ جی، ایک قانونی ڈھانچہ۔ ہاں، جس کا مقصد ہے نابالغوں کے ذاتی اور مالی مفادات کا تحفظ، اور اس میں عدالت کا کردار مرکزی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ ایکٹ سرپرستوں کی تقرری سے لے کر ان کے فرائض، ان کے اختیارات اور ان کی جواب دہی سب کو واضح کرتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، بچے کا بہترین مفاد۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قانون 1890 میں بنا تھا۔ کیا یہ آج، مطلب 125 سال بعد، جب خاندان کے تصورات بدل گئے ہیں، بچوں کی فلاح و بہبود کے معنی بدل گئے ہیں، کیا یہ قانون آج بھی پاکستان میں نابالغوں کے تحفظ کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے پوری طرح نمٹنے کے لیے کافی ہے، یا اس میں وقت کے ساتھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟